نحمده ونصلي على رسوله الكريم قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال قبل فتن كقطع الليل المظلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ بزرگوں، ایک بہت مبارک مہینہ ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ رجب قریب بختم ہے اور شعبان طلوع ہو رہا ہے، اور شعبان کے بعد جو مہینہ آ رہا ہے اس کو رمضان کہا جاتا ہے۔ رمضان کی انوار اور برکات حضرات صحابہ سے جب ہم پوچھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انوار و برکات کیسے تھے، چونکہ مجھے اور آپ کو بلا محنت کے ملا ہے، اس لیے ہمیں اس کی قدر نہیں۔ جن لوگوں کو جو چیز محنت سے ملتی ہے ان کو قدر ہوتی ہے۔ ہم مزار علوم سہارنپور میں پڑھتے تھے، ٹیونیشیا کی ایک جماعت آئی، ہمارے حضرت شیخ یونس صاحب قدس سرہ کو ملنے کے لیے آئی۔ ان میں ایک گورے صاحب تھے، جبہ اور امامہ، اور ہاتھ میں تسبیح اور بہت تیز تسبیح پڑھ رہے تھے۔ حضرت ان کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کیوں اتنے فاس پڑھ رہے ہیں؟ تو جو مترجم تھے، جو ٹرانسلیشن کرنے والے تھے، انہوں نے ان سے کہا کہ شیخ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ جو ہیں اتنے جلدی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ میری اس وقت 55 سال کی عمر ہوئی ہے اور میں ابھی 3 سال پہلے ایمان لایا ہوں، یعنی میں نو مسلم ہوں، اور تم لوگ تو سب پیدائشی مسلم ہو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جنت ایک چتیل میدان ہے، جتنی تسبیح پڑھو گے اللہ اتنے اس کے اندر ٹری اور درخت تمہارے لگائے گا، یعنی تمہارا فارم بنائے گا، تمہارا گاردن بنائے گا۔ تو تم تو پیدائشی مسلمان ہو، تم نے تو بہت پڑھ لیا ہے، تمہارے نہ معلوم کتنے درخت لگ چکے ہوں گے، میں ابھی ابھی مسلمان ہوا ہوں، نہ معلوم میری موت کب آ جائے، اس لیے میں جلدی جلدی تسبیح پڑھتا ہوں تاکہ میرے بھی زیادہ سے زیادہ درخت لگ جائیں۔ اللہ اکبر۔ میں بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، شیخ اس وقت رو پڑے، اور شیخ نے فرمایا ہمیں قدر نہیں ہے ایمان کی، ہمیں ایمان کی قدر نہیں ہے، چونکہ یہ بلا محنت کے ہمیں ملا ہے۔ بس ماں باپ مسلمان تھے، مسلمان گھرانے میں ہم پیدا ہو گئے، اس لیے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہے کہ ایمان کتنی بڑی دولت ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین سے ایمان کی قدر، اعمال کی قدر، عبادتوں کی قدر، نماز کی قدر آپ ان سے پوچھیں۔ ان کی حیات، ان کی زندگی کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر اس کے علاوہ کچھ تھا ہی نہیں۔ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ مشکات شریف کی روایت ہے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں بہت بیمار ہو گئے، تو وہ بیمار پرسی کے لیے چلے۔ بیمار پرسی کے بھی آداب ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے فضائل بیان فرمایا کہ جو احتساب کے ساتھ یعنی اخلاص کے ساتھ بیمار پرسی کرنے کے لیے جائے، یہ نہیں جیسے آج کل ہے کہ چلو نام لکھوا دیں ہم، آج کل ارے بھائی نام لکھوا دیں ہم، یعنی فہرست میں ہمارا بھی نام آ جائے کہ آئے تھے یا وہ آئے تھے اس لیے میں جا رہا ہوں، یہ سب نیتیں بیکار ہیں۔ اس لیے کہ نبی نے فرمایا ہے کہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے کہ وہ بیمار پڑے تو اس کی عیادت کرے، اس نیت سے جائے، یہ نیت ہو کہ نبی نے فرمایا ہے مسلمان کا مسلمان پر 10 حق ہے، ان میں سے ایک حق یہ ہے کہ وہ بیمار پڑے ان کی عیادت کے لیے جائے۔ لیکن روایتوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسنون یہ ہے کہ 3 دن کے بعد عیادت کے لیے جائیں، فوراً نہ جائیں، 3 دن کے بعد عیادت۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معمولی بیماری ہے تو وہ اچھی ہو جائے گی،
اور بڑی بیماری ہے تو اس میں افاقہ ہو جائے گا، اس لیے 3 دن کے بعد جائیں۔ اور پھر آداب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی بیمار پرسی کرتا ہے تو وہ جہنم سے اللہ اس کو اتنا دور کر دیتا ہے جتنا 60 ایئرس میں انسان چل کر کے جا سکتا ہے۔ 60 سال میں آپ جتنا چلتے ہو اللہ جہنم سے اتنا دور کر دیتا ہے۔ اور دوسری روایت میں فرمایا کہ جب انسان کسی کی بیمار پرسی کے لیے جاتا ہے تو مشکات شریف کی روایت ہے کہ 70,000 ملائکہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب تک عیادت کے لیے اس کے پاس بیٹھا رہا وہاں تک وہ جنت کے پھلوں کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن ہم اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ حضرت ابو ہریرہ تو ہر وقت بس حدیث، چونکہ حافظ حدیث بلکہ مقصرین صحابہ میں فرسٹ نمبر ابو ہریرہ کا ہے۔ صحابہ کرام بعض مرتبہ اشکال بھی کیا کرتے تھے، حدیث میں ہے بعض مرتبہ اشکال کیا۔ ایک مرتبہ ایک حدیث بیان کی تو کسی نے کہا کہ کیا ہکذا قال رسول اللہ، یہ حضور کی حدیث ہے؟ تو ابو ہریرہ کو غصہ آ گیا۔ حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ من کی سے ابی ہریرہ، ابو ہریرہ اپنے جیب سے بول رہا ہے، غصہ آ گیا۔ ایک صاحب نے نبی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی اشکال کر دیا تو بخاری شریف میں ہے کہ ابو ہریرہ نے پوچھا کل رات عشاء کی نماز میں رکعت اول میں امام صاحب نے کیا پڑھا تھا؟ اب اس کو یاد ہی نہیں کیا پڑھا تھا۔ ابو ہریرہ نے فرمایا تم کو کل رات کی قرات یاد نہیں رہتی ہے، تم کیا حدیث یاد کرو گے؟ بخاری شریف میں ہے کہ نبی علیہ السلام سے فرمایا کہ یا رسول اللہ مجھے یاد نہیں رہتا، تو حضرت نے فرمایا چادر بچھا دے۔ چادر بچھا دی تو حضرت نے یوں اپنے دل پر ہاتھ رکھا اور دل پر ہاتھ رکھنے کے بعد یوں چادر میں ڈال دیا۔ اب کیا ڈالا اللہ بہتر جانتا ہے۔ بہت سی باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، بس وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہیں، بس یوں ڈال دیا۔ ابو ہریرہ سے فرمایا سینے سے لگا لے، بس میں نے سینے سے لگا لیا۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں فما نسیت شیئا بعد، اس کے بعد میں کچھ نہیں بھولا۔ ایک مرتبہ کچھ بڑے صحابہ نے آپ پر اشکال کر دیا تو آپ نے جواباً فرمایا کہ مہاجرین تو بازار میں مشغول تھے، یعنی تجارت میں، اور انصار کھیتیوں میں مشغول تھے، اور ابو ہریرہ پیٹ بھر کر حضور کے پاس رہتا تھا، تو جو تمہیں یاد نہیں وہ مجھے یاد ہے، میں وہاں جاتا تھا جہاں تم نہیں جاتے تھے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مقصرین صحابہ میں سے، روایات احادیث میں آپ سے زیادہ روایت کسی کی نہیں، 5300 روایتیں آپ سے ہیں، 5374 روایتیں، 5374 روایتیں۔ حضرت ابو ہریرہ سب سے زیادہ حدیثیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہرحال حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اس طرح کے بہت سارے سوالات کیا کرتے تھے۔ خیر بات سے بات یاد آ گئی، میں تو یہ کہتا تھا کہ حضرت شقیق رحمۃ اللہ علیہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عیادت کے لیے گئے تو عبداللہ ابن مسعود بہت رونے لگے، اور پھر فرمایا کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ میں بیماری سے گھبرا کر رو رہا ہوں، میں صحابہ کا ذوق عبادت بتانا چاہتا ہوں، عبادت کا ذوق ان کا رات دن یہی تھا۔ میں عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس لیے نہیں رو رہا ہوں کہ مجھے کوئی بیماری کی وجہ سے میں جو ہے فرمایا بالکل نہیں، بیماری تو رحمت ہے اللہ کی طرف سے، بہت بڑی رحمت ہے۔ احادیث میں ہے، مشکات شریف کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میں اپنے کسی بندے کو رزق کے باب میں پریشان کرتا ہوں یا جسم کے باب میں پریشان کرتا ہوں، جسم کا معنی بیماری
یا رزق کے باب میں تنگی آ جاتی ہے، وہ اس پر صبر کر لیتا ہے تو اللہ جل حدیث قدسی ہے، اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں اس کے ذریعے سے اس کی موت سے پہلے معافی کا اعلان کر دیتا ہوں۔ ابن ماجہ کی روایت میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر چاہو تو میں تم کو یہ بتاؤں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا پہلا کلام بندے سے کیا ہوگا اور بندے کا جواب کیا ہوگا۔ صحابہ نے فرمایا جی یا رسول اللہ بتا دیجئے وہ کیا کلام ہوگا۔ تو صحابہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ جل شانہ یوں پوچھیں گے کہ لم جئتم، تم لوگ کیوں آئے یہاں، میرے پاس کیوں آئے تم لوگ؟ تو کہا یہ لوگ بندے کہیں گے کہ اللہ ہم اس لیے آئے ہیں کہ تجھے دیکھیں، تیری رحمت۔ فرمایا اچھا تو میری رحمت میری مغفرت کے تم امیدوار ہو؟ کہا جی اسی لیے تو ہم آئے ہیں تیرے پاس کہ تیری رحمت اور تیری مغفرت ہم کو مل جائے۔ فرمایا جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا، یہ اللہ کا کلام اور بندے کا کلام ہوگا۔ تو بہرحال عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بیماری کی وجہ سے نہیں رو رہا ہوں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ میں نے اپنے نبی علیہ السلام سے سنا کہ ایک انسان صحت کے زمانے میں جو عبادت کرتا تھا، نفلی عبادت، فرض تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، نفلی عبادت، فرض کا حال تو یہ ہے کہ امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حد المریض ان یشہد الجماع۔ آئے ہائے، جب یہ باب پڑھتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں ہم میں سے کوئی مولوی بھی اس باب پر نہیں ہے، عوام تو بہت دور کی بات، کوئی مولوی بھی اس پر نہیں ہے۔ مریض کس حد تک جماعت کو نہ چھوڑے، کوئی بھی مریض کس حد تک جماعت کو نہ چھوڑے۔ روایت لے آئے امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مرض الوفات میں تھوڑا سا افاقہ ہوا تو آپ تیار ہوئے، ایک طرف حضرت عباس چچا کے کندھے پر ہاتھ رکھا، دوسری طرف حضرت علی کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور یوں سہارے سے مسجد میں چلے اور پاؤں گھسٹتے جا رہے تھے، اٹھا نہیں پا رہے تھے۔ اس حال میں مسجد میں تشریف لائے اور آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی اور صحابہ نے کھڑے ہو کر پڑھی اور ابو بکر مکبر بن گئے۔ اس روایت کو لا کر بخاری یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اگر تم کسی کے سہارے بھی مسجد میں آ سکتے ہو تو جماعت نہ چھوڑو۔ آپ انداز لگائیں، اگر اس بات پر غور کیا جائے تو ہم میں سے کوئی نہیں اترے گا اس پر، ہم تو معمولی بخار میں بھی سو جاتے ہیں، ہمیں تو درد سر ہوتا ہے تو ہم سو جاتے ہیں۔ بہرحال عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میں بیماری پر نہیں رو رہا ہوں، سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے نبی سے یہ سنا ہے کہ انسان صحت کے زمانے میں جو اعمال نوافل کرتا تھا وہ بیماری کی وجہ سے اگر نہیں کر پاتا ہے تو اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہوئے بھی اس کا ثواب لکھتا ہے، بغیر کیے ہوئے بھی۔ تو میرا رونا اس پر ہے کہ آج بڑھاپے میں بیمار پڑا، اس لیے کہ بڑھاپے میں ویسے بھی عبادت کم ہو جاتی ہے۔ کاش میں جوانی میں بیمار پڑتا تو اس وقت میں بہت عبادت کرتا تو اللہ تعالیٰ بہت ثواب بھی لکھتا میرا۔ یعنی صدمہ کیا کر رہے ہیں، غم کیا کر رہے ہیں؟ صدمہ آپ کو یہ ہو رہا ہے کہ جوانی میں بیمار اگر ہوتا تو میں بہت عبادت کرتا تھا تو اتنا سارا ثواب بیماری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ بغیر کیے ہوئے لکھ دیتا۔ آج تو اب کم عبادت کر رہا ہوں اس لیے کم ثواب لکھا جائے گا۔ تو صحابہ کا مزاج ہی یہ تھا کہ بس اللہ کو راضی کرے۔ تو بیماری بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، بشرطے کہ انسان صابرانہ مزاج رکھے، شکوہ شکایت نہ ہو۔ ہاں اظہار ضرور جائز ہے لیکن شکایت نہیں۔ اظہار کا معنی مجھے بخار ہے، میری طبیعت ذرا ٹھیک نہیں، یہ اظہار ہوا، یہ بالکل جائز ہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ایوب علیہ السلام نے فرمایا رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے تکلیف ہے تو رحم کرنے والا ہے۔ تو اظہار جائز ہے، شکایت جائز نہیں۔ شکایت کا معنی یہ ہے
بس یہ دیکھو لوگ کتنے اچھے ہیں، میرے ہی گھر میں بیماریاں، میرے ہی گھر میں حالات، میں ہی ہر وقت پریشان. یہ شکایتی جملے ہیں. شکایت نہ ہو. اظہار ہمارے اکابر میں دو طرح کے گزرے ہیں. امام بخاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتاب المرضہ میں 2 باب قائم کیے. ایک باب تو یہ قائم کیا کہ انسان جو ہے کیا اظہار کر سکتا ہے. اس میں روایت لائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار آیا تو عبداللہ ابن مسعود آئے، فرمایا رسول اللہ بہت بخار ہے آپ کو. تو حضرت نے فرمایا مجھے امت سے ڈبل بخار ہوتا ہے، یعنی امت کو جتنا ہوتا ہے نا اس کا ڈبل مجھے ہوتا ہے. حضرت نے اظہار فرمایا. تو ابن مسعود کہنے لگے حضرت اتنے جو ہیں درجات بھی تو آپ کے بلند ہوتے ہوں گے. حضرت نے فرمایا نہ، جتنی مصیبت زیادہ اتنے درجات زیادہ. تو اظہار جائز ہے. پھر حضرت کے نواسے بیمار ہو گئے تو حضرت نے اظہار فرمایا. حضرت کے بیٹے بیمار ہو گئے بلکہ انتقال ہوا، انی بک لمحزونون یا ابراہیم، میں غمگین ہوں میرے بیٹے. اور ایک بات یہ بھی لائے کہ بالکل ظاہر نہ کرے، اور اس میں روایت لائے. کیا روایت لائے؟ روایت یہ لائے کہ حضرت ابو طلحہ کا بیٹا بہت بیمار تھا اور ابو طلحہ سفر سے آئے تو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ بیٹے کا کیا حال ہے. فرمایا ہدا. ہدا کے 2 معنی، سکون ہو گیا. سکون موت سے بھی ہو جاتا ہے، سکون بیمار صحت سے بھی ہو جاتا ہے. تو ابو طلحہ یہ سمجھے کہ شفا ہو گئی ہوگی، حالانکہ انتقال ہو چکا تھا، دوسرے کمرے میں سلایا تھا. بہرحال حتیٰ کہ ام سلیم نے رات میں ملاقات کے لیے بھی بلایا ابو طلحہ کو کہ سفر سے تھک کر کے آئے ہیں، بیوی سے ملاقات ہو جائے. ملاقات ہوئی، صبح غسل کیا. اب غسل کر کے جب جا رہے تو پوچھا مسئلہ کہ کسی کی امانت ہو واپس لے لے تو فرمایا دے دینا چاہیے. تو فرمایا بچہ اللہ کی امانت تھا، وہ آپ کے آنے سے پہلے ہی انتقال ہو چکا تھا، لیکن میں نے اس لیے اظہار نہیں کیا کہ آپ جہاد کے لمبے سفر سے آئے ہوئے تھے، میں نہیں چاہتی تھی کہ آپ کو تکلیف پہنچاؤں. اللہ کرے کہ ہماری بیویوں کو بھی نصیب ہو جائے یہ مزاج، ہماری بیویوں کو بھی نصیب ہو جائے. اگر یہ مزاج نصیب ہو گیا تو وہ زوجہ بنے گی، ورنہ تو امراتن ہے. امراتن اس کو کہتے ہیں کہ جو ہر وقت شکوہ شکایت، اور زوجہ اس کو کہتے ہیں کہ جو شوہر کی مرضی پر فدا ہو جائے، اس کو زوجہ کہا جاتا ہے. اسی لیے قرآن نے نبی کی بیویوں کو زوجہ کہا، ساری نبی کی بیویوں کو زوجہ. اور فرعون کی بیوی آسیہ کو امراتن کہا، نوح کی بیوی کو امراتن کہا، اس لیے کہ شوہر کے ساتھ نہیں ہے. تو اللہ کرے کہ یہ مزاج ہماری بیویوں کا بن جائے کہ وہ فدا ہو جائیں اپنے شوہر کی، اس کی رضا پر اپنی رضا، اس کی ناراضگی پر اپنی ناراضگی. اگر یہ مسئلہ ہو جاتا ہے زندگی بہت خوشگوار بن جاتی ہے. پھر تو فرمایا ام سلیم نے کہ بچے کا انتقال ہو گیا. ابو طلحہ بجائے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے کے سیدھے چلے گئے مسجد نبوی میں، اور فجر کے بعد حضرت کو سارا قصہ سنایا. حضرت رات میں آیا، ایسا ایسا واقعہ ہوا، اور بیوی نے ملاقات کے لیے بھی بلایا اور میں نے ملاقات بھی کی، پھر غسل بھی کیا. تو حضرت پوچھ رہے ہیں حل عرست اللیلہ، رات بھی گزاری؟ حضرت پوچھ رہے ہیں. اور امام بخاری نے باب قائم کیا کہ دوست اپنے دوست کو ذرا مذاق میں پوچھ سکتا ہے حل عرست اللیلہ، نکاح ہو گیا ہے، رات اچھی طرح گزار لی، پوچھ سکتا ہے. تو بہرحال حضرت نے فرمایا کہ رات بھی گزاری تم نے؟ کہا جی. تو حضرت نے فرمایا کہ دعا کریں. دعا کیا کی؟ فرمایا اے اللہ آج کی رات سے اولاد مقدر فرما، اور وہ بھی لڑکا مقدر فرما، اور اے اللہ اس لڑکے کو حافظ قرآن بنا. یہ دعا فرمائی. محدثین نے اس پر لکھا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی دعا اور نہیں فرمائی، حافظ قرآن بنا. معلوم ہوتا ہے حفظ قرآن سے بڑھ کر دولت کوئی نہیں ہے، بہت بڑی دولت ہے. کاش کہ میرے حفاظ بچے سمجھیں اس دولت کو. اتنا بڑا نبی پیدائش سے پہلے یہ دعا دے رہا ہے کہ اللہ اس بچے کو حافظ قرآن بنائے. یہ بہت بڑی دولت ہے جس بچے کو اللہ یہ نصیب فرما دے. کاش کے قدردان بن جائے ہم قرآن کریم کی اس دولت کے. بھلا جس مکان میں قرآن ہوتا ہے
وہ مکان نورانی بنتا ہے تو جس قلب میں قرآن ہوتا ہے وہ کیسے نورانی نہیں بنے گا؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. اگر کعبۃ اللہ پتھر کا ہے اور اس پر نورانیت اور اللہ کے انوار اتر رہے تو قرآن تو اللہ کا بولا ہوا کلام ہے، وہ جس دل میں ہو اور اللہ کا نور نہ اترے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ہو نہیں سکتا ہے. کاش کہ ہمارے بچے جو حافظ قرآن ہیں وہ قرآن کی قدر کر لیں کہ کتنی بڑی دولت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے. تو حضرت نے دعا فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تجھے لڑکا دے اور اس کو حافظ قرآن بنائے. الحمدللہ لڑکا ہوا، حافظ قرآن ہوا. اور حضرت امام بخاری اس روایت کو لا کر فرماتے پھر اس لڑکے کو 8 لڑکے ہوئے اور وہ تمام بھی حافظ قرآن ہوئے. یعنی ایک لڑکا اور 8 پوتے، 9 کے 9 حافظ قرآن بنے. یہ روایت امام بخاری لائے ہیں اس مسئلے کے اوپر کہ اگر کوئی غم کا اظہار نہ کرے، اس لیے ام سلیم نے اظہار نہیں کیا تو جائز ہے. دونوں روایتیں لائے، لیکن ایک صحابی کا واقعہ لائے اور ایک نبی کا واقعہ لائے اور اشارہ فرمایا نبی کا واقعہ بلند ہے صحابی کے مقابلے میں، اس لیے اظہار کرنا اولا ہے. ذرا آہ اوہ کیا جائے، ذرا بیمار پڑے، ذرا پاؤں میں درد ہو تو ذرا آہ اوہ کیا جائے تاکہ رحمت اترے، ذرا کیا جائے تاکہ اللہ تعالیٰ کی توجہ ہو ہماری طرف، ہماری تواضع طبقے اس سے، ہماری تواضع، ورنہ تو یہ ایک قسم کی شان بلند ہو جائے گی. اس لیے تھوڑا سا آہ اوہ کیا جائے تاکہ اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو. یہ نہیں کہ میں بہت پہلوان ہوں مجھے کچھ نہیں ہوتا ہے، کچھ نہ ہوتا ہو پھر بھی اظہار کیا جائے. ہمارے اکابر میں دونوں طرح کے تھے. حضرت گنگوئی رحمت اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ انگلی میں درد شروع ہوا تو دن بھر کہتے رہے او بہت درد ہے، مجھے بہت درد ہے. حضرت دانوتوی کا حال یہ ہے کہ بیماری پر بیماری ہے اور کوئی پوچھتا ہے کیا حال ہے، فرمایا بہت اچھا ہوں، کل سے تو اچھا ہوں. آج ہر گلیرا رنگ و بوئے دیگرس، ہر طرح کے پھول ہمارے اکابر میں ملتے ہیں. کوئی اس حدیث پر عمل کر رہا ہے، کوئی اس حدیث پر عمل کر رہا ہے، لیکن ہمیں ذرا آہ اوہ والی حدیث پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. تو بہرحال خیر بات سے بات نکل گئی ہے. تو میں تو یہ کہہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں کہ میں جوانی میں بیمار پڑتا تو اچھا ہوتا تھا کہ میرا ثواب بہت زیادہ لکھا جاتا. تو مبارک مہینہ آ رہا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کو غفلت میں نہ گزاریں. اسی لیے میں نے حدیث پڑھی بادروا بالاعمال، اعمال میں جلدی کرو، اعمال میں جلدی کرو اس دن سے پہلے کہ فتنے شروع ہو جائیں. اور پھر فتنے کیسے چلیں گے؟ قطع اللیل المظلم. نبی جو اگزامپل دے رہے ہیں نا، مثال جو دے رہے ہیں نا، خدا پاک کی قسم دنیا کا کوئی انسان ایسی مثال نہیں دے سکتا ہے. حضرت کے امثلہ بھی بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں. فرمایا اندھیری رات کی طرح، اور رات جب چلتی ہے نا تو پھر مسلسل اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، کم نہیں ہوتا. فرمایا اسی طرف فتنے جب چلیں گے تو بڑھتے جائیں گے، کم نہیں ہوں گے. اس لیے اس بات میں نہ رہنا کہ چلو یہ فتنہ شروع ہوا ہے، کل میں عبادت کر لوں گا، پرسوں عبادت کر لوں گا. فرمایا اس سوچ میں نہ رہنا یہ فتنے تو بڑھنے ہی والے ہیں. ایسا نہ ہو کہ بالکل ہی تم محروم نہ ہو جاؤ. بادروا بالاعمال. اس لیے یہ نہ سوچنا چلو یہ رمضان تھوڑی سی غفلت میں گزر گئے، کوئی عرض نہیں، اگلی رمضان سے ہم مکمل عبادت کریں گے، یا یہ ایک عشرہ گزر گیا چلو دوسرے عشرے میں عبادت کریں گے. وہ ایک عشرہ بھی گیا اور دوسرا بھی گیا اور تیسرا بھی گیا اور اسی طرح رمضان ختم ہو جاتی ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو بہت ہی اہتمام کے ساتھ، بہت سارے تعلقات ختم کر دو، سارے تعلق اتنا بیتنا سب ختم. ہم نے اپنے وہاں دیکھا، ہمارے وہاں ہندوستان میں، انڈیا میں ہم نے دیکھا، ہم نے اپنے بڑوں کو اس وقت کہ باقاعدہ رمضان میں کمپٹیشن چلتا تھا، قرآن کریم لے کر بیٹھ جاتے تھے، بڑی بڑی عمر کے لوگ بھی بیٹھ جاتے تھے. پہلی سب قرآن والوں سے بھری ہوئی ہے، دوسری سب، تیسری سب، چاروں طرف لوگ بیٹھ جاتے تھے. آپ نے کتنے پارے پڑھے؟ 4، میں 5. آپ نے کتنے؟ 7، میں نے 8. یہ بوڑھوں کا کمپٹیشن چلتا تھا. یہ میں ویسے سنی سنائی بات نہیں، میری آنکھوں سے دیکھے ہوئے واقعات کہ کمپٹیشن چلتا تھا بوڑھوں کا.
اور ان کا مخصوص قرآن ہوتا تھا بڑے سائز والا، جس کو لے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور اس میں باقاعدہ ان کی نشانیاں، اور مسجد میں وہی قرآن اپنا رکھتے تھے تاکہ نشانی رہے۔ کیسے خوش نصیب لوگ تھے جنہوں نے رمضان کی قدر کر لی۔ آج ہمارے پاس رمضان کی وہ قدر نہیں رہی، اس لیے ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو مبارک مہینہ دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ اس کی قدر کریں، بہت قدر کریں، سارے تعلقات ختم کریں۔ اگر تھوڑا سا کھانا کم کر دیں گے مر نہیں جائیں گے، ہم مرنے والے نہیں ہیں، تھوڑا سا کھانا کم کر دیں۔ عجیب حال یہ ہے کہ ہماری عورتوں کی ساری تیاریاں یہ رمضان کے لیے ہو رہی ہیں، اور وہ تیاری کس کی؟ کھانے پینے کی۔ اب دیکھو 15 رجب سے جو شروع ہو گئے ہیں مکان کے اندر سب بنانے کا سلسلہ، کس کے لیے؟ کہتے ہیں رمضان کے لیے۔ رمضان طعام کے لیے نہیں، رمضان عبادت کے لیے تھا۔ اچھا پھر بہانہ کیا بناتے ہیں کہ تاکہ رمضان میں جم کر عبادت کریں، یعنی ابھی سے ہم تیار رکھیں تاکہ جم کر کے عبادت کریں، لیکن جب رمضان آ جاتا ہے تو اس کے بنانے کے اندر اور اس کے پکانے کے اندر وقت گزر جاتا ہے۔ اور افسوس یہ ہے کہ ہماری سحری کا حال، اللہ معاف فرمائے، ہے تھوڑی سی مذاق کی بات، لیکن سیریسلی بات ہے کہ ہماری سحری کا حال یہ ہے کہ میری اور آپ کی اور اپنے شوہروں کی سحری کے خاطر اور اپنے باپ کی سحری کے خاطر میرے گھر کی عورتوں کی تہجد بھی فوت ہو جاتی ہے۔ پورا مہینہ گزر جاتا ہے کہ عورتوں کو تہجد پڑھنے کا وقت نہیں ملتا، یہ حال ان کا گزرتا ہے۔ آخری عشرے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، خود بھی جاگتے تھے اور اپنی بیویوں کو بھی جگاتے تھے، اٹھو رات میں اور اللہ کی عبادت کرو، اپنی بیویوں کو بھی جگاتے۔ تو کھانے پینے کے اندر وقت نہ گزارے۔ ہمارے شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں بہت پیارا جملہ استعمال فرمایا ہمارے روزے ہی کیا ہے، ہماری سحری حفظ ما تقدم ہے، اور ہماری افطاری جو ہے وہ تلافی ما فات ہے۔ ہماری سحری حفظ ما تقدم، یعنی یہ جو دن شروع ہونے والا ہے نا، ایڈوانس میں بھر لینا۔ کسی نے کہتے یہ بھی کھا لو تاکہ پیٹ میں ٹھنڈک رہے، یہ بھی کھا لو تاکہ پیٹ میں ٹھنڈک رہے، یہ حفظ ما تقدم ہے۔ اور جب شام ہوتی ہے تو ہماری افطاری کا حال یہ ہوتا ہے کہ دن بھر میں جو کچھ کسر باقی رہ گئی ہے وہ ہم افطاری میں پوری کرتے ہیں، تلافی ما فات۔ اس طرح میرے بھائیوں رمضان نہیں گزرتی، رمضان بھوکے پیٹ گزرتی۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ بالکل نہ کھائیں، اتنا کھائیں کہ آپ عبادت کر سکیں، عبادت پر جم سکیں، کاہلی نہ ہو، سستی نہ ہو، اور جو ہے طبیعت کمزور نہ بن جائے، یہ ضرور، لیکن اتنا کھانا کہ جس کی وجہ سے رات دن جو ہے ہمیں سونے ہی کا تقاضا ہو۔ یہ اور بات ہے کہ لوگ کہہ دیا کرتے ہیں کہ اعتکاف سوتے سوتے بھی گزر جاؤ تو ہو جاتا، بھائی ہوتا تو سبھی ہے، عرفات سے بھی سوتے سوتے گزر جاتے ہیں تو حج ہو جاتا ہے، اس کو کون انکار کرتا ہے؟ لیکن ایک ہے سونا اور ایک ہے اللہ کی عبادت۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس مبارک مہینے کو، اور کون نہیں جانتا اس حدیث شریف کو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری پر آمین، تیسری پر آمین، اور پھر صحابہ کے پوچھنے پر حضرت نے فرمایا کہ جبریل تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ حضرت آپ کا نام نامی اس میں گرامی آئے اور کوئی درود نہ پڑے اللہ اس کو ہلاک کر دے، اور جس کے والدین زندہ ہو اور وہ اس کی خدمت کر کے جنت نہ کمائے اللہ اسے ہلاک کر دے، اور جس کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا اور وہ غفلت میں گزر گیا اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ ہر دعا پر جو ہے آمین نبی کہتے جا رہے ہیں، تو جبریل بد دعا فرما رہے ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہتے جا رہے ہیں، اور مسجد نبوی ہے اور مسجد نبوی کا ممبر ہے اور ممبر رسول پر یہ بد دعا ہو رہی ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ کہاں بد دعا ہو رہی ہے۔ آج ذرا سا کوئی مسجد نبوی میں بد دعا کر دے تو ہم کہتے ہیں بھائی معافی چاہتا ہوں، ایسا نہ کرنا۔ ممبر رسول پر اللہ کا نبی بد دعا کے اوپر آمین کہہ رہا ہے کہ ہلاک ہو جائے وہ جس کو مبارک مہینہ ملا اور وہ غفلت میں گزار دے۔ 11 مہینے بہت غفلت میں ہم نے گزارے،
اگر ایک مہینہ ہم نے تلاوت قرآن میں گزارا، تراویح کو بشاشت کے ساتھ پڑھا، رات میں کچھ قرآن پڑھا، اٹھ کر کے تہجد پڑھی اور اللہ کے سامنے کچھ رونا دھونا ہوا، کچھ مانگنا ہوا، اپنے روزے کو بالکل پاکیزہ بنانے کا مطلب غیبتوں سے، برائیوں سے، الزام سے، فرمایا کہ جس نے ان چیزوں کو کیا ہے، یعنی غیبت، برائیاں اور گندگیاں، اس طرح کی باتیں، تو خوب سن لے، اللہ جل شانہ حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اس کو بھوکے رہنے کے علاوہ کچھ نہیں ملا، میرے پاس کچھ نہیں، اس کے لیے ہے ہی نہیں، اس کے پاس، اس کے لیے میرے پاس کچھ۔ اور اگر تم نے میرے نبی کے کہنے کے مطابق روزہ رکھا تو میں تمام چیزوں کا بدلہ میرے ملائکہ دیں گے، لیکن روزے کا بدلہ میں دوں گا۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک جملہ لکھا ہے کہ اللہ جل شانہ نے یہ نہیں کہا کیا دوں گا، یہ نہیں کہا ہے کیا دوں گا، یہ نہیں کہا، کیا کہا؟ میں دوں گا۔ حافظ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ اجمال رکھ کر اللہ نے یہ بتایا کہ ایک تو خادم دے اور ایک مالک دے، فرمایا مالک کا دیا ہوا مالک کی شان کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ بس اب آپ سمجھ لیں کہ کیا دے گا، وہ جتنا بڑا ہے اتنا بڑا تحفہ دے گا، اتنا بڑا انعام دے گا وہ۔ اس لیے ہماری رمضان کو غفلت میں نہ گزرنے پائیں، اس بات کا خوب اہتمام کریں، خوب اہتمام کریں، اور پھر رمضان اچھی تو انشاءاللہ 11 مہینے اچھے، جس کی رمضان اچھی اس کے 11 مہینے اچھے، اور اپنے اللہ کو راضی کر لیں اور حرام کے لقموں سے اپنے آپ کو بہت بچائیں، بہت بچائیں۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ بہت سارے لوگ سفر میں ہوتے ہیں، لمبے لمبے سفر کے اندر، اور لمبے لمبے ہاتھ کر کے دعا کرتے ہیں، یا ربی یا ربی، اے رب اے رب اے رب، وطعامہ حرام ولباسہ حرام وشرابہ حرام، اس کا کھانا بھی حرام، اس کا پینا بھی حرام، اور اس کا لباس بھی حرام، فانا یستجاب، اللہ کیسے قبول کرے گا؟ مشتبہ لقموں سے، حرام کے لقموں سے۔ حضرت حسن نے راستے میں ایک کھجور کا دانہ پڑا تھا، وہ میں رکھ دیا، نبی علیہ السلام نے دیکھا، یہ انگلی ڈال کر نکالا اور فرمایا تجھے معلوم نہیں ہے کہ میری اولاد پر یہ زکوٰۃ حرام ہے، اور ہو سکتا ہے یہ زکوٰۃ کا دانہ پڑا ہوا۔ امت کو یہ بتایا کہ خود اپنی بھی حفاظت کرو، اپنی اولاد کی بھی حفاظت کرو، جو چیز ہمارے لیے حلال نہیں وہ حلال نہیں ہے، اسے اپنے آپ کو بچایا جائے۔ بہرحال یہ چند باتیں اس وقت ذہن میں آئی، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ یہ مبارک مہینہ آ رہا ہے، غفلت میں نہ گزر جائیں، اہتمام کریں، اور خصوصاً آخری عشرہ جو بہت ہی پیارا عشرہ ہے، بہت ہی اللہ کی رحمتوں کو لینے کا عشرہ ہے، اس عشرے کے اندر تو ہماری راتیں، ہمارا دن اللہ کی یادوں میں خوب گزرنا چاہیے، اور یہ جو آج کل ایک مزاج ہمارا بن گیا ہے وہ بھی اللہ معاف فرمائے۔ پہلی بات تو یہ جو 2 دن میں 3 دن میں یہ قرآن ختم کر دیتے ہیں، یہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن کا مذاق ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ 10-15 پارے پڑھتے ہیں تو صرف پڑھنے والا پڑھتا ہے، باقی پیچھے کوئی سنتا نہیں۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، یہ قرائے کرام بیٹھے ہوئے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، سنو اس کو غور سے۔ یہ تو مذاق ہو رہا ہے قرآن کریم سے اگر کوئی سننے والا نہیں، اور جہاں رکوع میں جانے کا وقت آتا ہے دوڑتے ہوئے آتے اور شریک ہو جاتے، اور جو لوگ 10 دن کے اندر قرآن پورا کرتے ان کو چاہیے کہ وہ کاہلی اور سستی اور باقی دنوں کے اندر علم طرح سے پڑھنے کے لیے یہ طریقے اختیار نہ کریں۔ ہاں اگر آپ کو ایسا کرنا ہے تو بہت اچھا ہے کہ 3 قرآن آپ کے پورے ہوں گے، ہر عشرے میں 1 قرآن، تو 3 قرآن 3 عشرے میں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن ایک عشرے میں قرآن پورا کر کے پھر علم طرح سے شروع کر کے بس اب بڑا آرام ہو گیا، یہ سب جو ہے یہ شیطانی حربے ہوا کرتے ہیں۔ شیطان خیر کے راستے سے بھی آتا ہے، یہ نہیں کہ ہمیشہ شر کے راستے سے آتا ہے، یہ خیر کے راستے سے بھی آتا ہے، یہ ایسے راستے سے بھی آتا ہے جیسے حضرت عبدالثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لطیفہ لکھا ہے کہ ایک مکان گرنے والا تھا، اور اس آدمی کو اٹھایا، بھائی جلدی نکل اپنی فیملی کے ساتھ، یہ مکان دیکھ گرنے والا ہے، جلدی نکل یہاں سے۔ وہ نکل گیا اور کہا بھائی جزاک اللہ، بہت اچھا ہوا تو نے مجھ کو بچایا، تو ہے کون، تو کون ہے بتا؟ اس نے کہا نہیں بات چھوڑو، نہیں ہے کون بھائی، تیرا احسان ہوا، تو نے ہم کو بچا لیا، تو کہا میں شیطان ہوں،
تو کہا شیطان اور یہ کام کہ مجھے بچایا؟ فرمایا نہیں، اگر یہ مکان گرتا اور تو دب کر مر جاتا تو تجھے مقام شہادت ملتا، میں اتنا بڑا ثواب دلانا نہیں چاہتا تھا۔ یہ خیر کے راستے سے بھی آتا ہے، بظاہر ہم کو لگتا ہے کہ یہ نیکی ہے، لیکن وہ نیکی اس نیکی سے کم ہوا کرتی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ قرآن کو اور جتنا تلاوت ہو سکے، جتنی تلاوت ہو سکے قرآن کریم کی تلاوت کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رمضان میں جبریل کے ساتھ دور فرماتے تھے، جتنا اس وقت تک نازل ہوا ہوتا تھا حضرت سناتے تھے، جبریل سناتے تھے، اور آخری رمضان میں 2 مرتبہ دور ہوا، 2 مرتبہ۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ رمضان کی سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن، سب سے بڑی عبادت تلاوت قرآن۔ تلاوت قرآن میں اپنے آپ کو لگاؤ۔ اللہ مجھے اور آپ کو سب کو اس مبارک مہینے کے انوار برکات سے مالا مال فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔